نماز کے لیے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے. فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کے لیے وقت متعین ہے. وہ وقت کی شروعات بھی ہے اور اس کا اختتام بھی ہے. وہ نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مثلا فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح صادق میں شروع ہوتا ہے. صبح صادق ختم ہوتی ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی طلوع فجر ہے، فجر کا وقت شروع ہوا اور پھر طلوع آفتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے، یعنی سورج نکلنے تک. جیسے ہی طلوع آفتاب ہو گیا تو فجر کا وقت، وہاں سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. عموماً مسجد کے اندر صبح صادق ختم ہوتے ہی جب فجر کا وقت لگتا ہے، جیسے ہی جس نماز کا وقت لگتا ہے اس وقت کے بعد ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں، اس وقت اذان دی جاتی ہے. مثلا سمجھیے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے ختم سے لے کر طلوع آفتاب کے شروع تک 1 گھنٹے کا وقت ہے مثلا. تو وہ 1 گھنٹے کے اندر دیکھ کر مسجدوں میں متعین کر دیتے ہیں کہ یہاں شروع ہوتا ہے، یہ درمیان میں اتنے بجے. مثلا سمجھو کہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک فجر کا وقت رہا، سمجھیے آپ، یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب سورج نکلنے تک کا درمیان 1 گھنٹہ 4 سے لے کر 5 تک ہے. تو اس میں 4:10 کو اذان دیتے ہیں، پھر 4:45 کو فجر کی جماعت کھڑی جاتی ہے اور وقت ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے نماز پھیر کے سلام پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ وقت رہا. اگر کوئی مصلی تاخیر سے آیا، جماعت مس ہو گئی، اس کو جماعت نہیں ملی، تو یہ مت سمجھے کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی. یہ نہیں ہے، آپ کو نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کی جماعت قضا ہو گئی. جماعت نہیں ملی آپ کو. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے. آپ کو 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا 1 گھنٹے کا وقت ہے، تو اس میں 4:10 کو اذان دیے، 4:45 کو، 4:40 پر 5 کو نماز ہوئی، تو اور 15 منٹ باقی ہیں. آپ آتے ہی دیکھیں کہ جماعت ہو گئی تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت قضا بول کے نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو وقتیہ نماز ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو وقتیہ نماز، فجر کا وقت کی نماز ہی پڑھیں گے آپ. ہاں 5 بج کے 1 منٹ ہو گیا تو سمجھو کہ اب فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب جو ہے وہاں سے آپ کی نماز ختم ہو گئی، قضا ہو گئی. یہ ہے. ہاں عورتیں ہیں، عورتوں کی بھی ایسا ہی ہے. عورتیں جو ہے جیسے ہی اذان کے ساتھ، عموماً اذان کے بعد نماز پڑھنا ہے، لیکن وقت لگتے ہی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. عورتیں عموماً کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جیسے ہی شہر میں کسی ایک جگہ اذان ہو گئی تو فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیے، ختم. اب دیکھیں گے اگر کوئی عورت کو کام کاج رہا، کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، آ گئے، مثلا عصر کا وقت تھا یا ظہر کا وقت تھا، سمجھیے ظہر کا، سوچیے کہ آپ فنکشن پہ چلے گئے، 1 بجے چلے گئے فنکشن، لیکن عصر کا وقت جو رہتا ہے، ظہر کا وقت جو رہتا ہے آپ کو تقریباً 3:30 یا 4 بجے تک رہتا ہے. مثلا سمجھیے 4 بجے تک وقت رہا آپ کا، تو آپ 3 بجے فنکشن سے آئے، تو 3 بجے فنکشن سے آ کر بھی آپ ظہر کی نماز، وقتیہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ تقریباً 12:30 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت ہے، یہ ظہر کی نماز کا وقت ہے. زوال کے ختم سے لے کر عصر کے شروع تک کا جو درمیان میں 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت میں آپ ظہر کی نماز جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسجد میں اذان تو 1 بجے ہوگی، جماعت تو 1:30 بجے ہوگی، وہ الگ ہیں، وہ پورے محلے کے تحت میں پڑھتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ مرد حضرات پڑھیں گے. اگر کسی کو جماعت چلے گئی، جماعت مس ہو گئی، تو ان کے لیے بھی جماعت چلے گئی تو وہ قضا نہیں پڑھیں گے، وہ وقتیہ نماز ہی پڑھیں گے. کیوں؟ جماعت ان کو مس ہو گئی ہیں، جماعت چھوٹ گئی ہیں. وہ اکیلے تنہا قضا نماز نہیں پڑھیں گے، وقتیہ نماز ہی پڑھیں گے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس نماز کا جو کیلنڈر ملتا ہے، وہ کیلنڈر ہر گھر میں اپنے پاس رکھیں. کیلنڈر لٹکا کر رکھے اور اس کے اندر ہر ایک وقت رہے گا. تہجد کا، صبح صادق کا وقت رہے گا، طلوع فجر کا، طلوع آفتاب کا، اور فجر کا وقت کب ہے، اشراق کا وقت کب ہے، اور پھر ظہر کا، زوال کا، ظہر کا، عصر کا، ہر ایک کا نماز کا وقت رہتا، کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. یہ ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ.